حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کے یوں پہاڑ ٹولے کہ کفار آپ کو باندھ کر جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر اوپر ایک شخص کو کھڑا کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھاری جسم کے مالک تھے، صحت مند تھے، تو آپ کی پیٹھ سے جو چربی پگھلی اور رطوبت نکلی اس سے کوئلے بجھ گئے، مگر انہوں نے نہیں ہٹایا ہے جی اللہ. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے اس ظلم و ستم کا واقعہ ذکر کیا اور اپنی پیٹھ سے پشت سے کپڑا اٹھا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا. سفید سفید داغ تھے، ظلم و ستم کی یہ نشان دیکھ کر چشم عمر اشک بار ہو گئی، آپ رونے لگے. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو یہ ظلم کیا، ابو جہل نے ناف کے نیچے نیزہ مارا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت ایک اس طرف دوڑا کے آپ کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں مسلمان حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کفار بہت ستاتے ہیں، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا دکھاتا، کوئی زخم دکھاتا، کوئی سر پھٹا ہوا دکھاتا، کوئی کیا کہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی درس دیتے، صبر کرو صبر کرو. اللہ اللہ، صبر کرو. صبر کی یہ داستان کہیں اور ملے گی اسلام کے سوا آپ کو؟ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور برداشت کیے جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ کا مالک امیہ بن خلف ملعون کافر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑتا. جلتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت ریت پر لٹا کر کوڑے مارتا، ڈنڈے مارتا، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں تھماتا، آپ کو مکہ کے کوچہ و بازار میں گھسیٹا جاتا تھا. بلال سے کہا جاتا، انہیں رسیوں سے باندھ کے مارا پیٹا جاتا، گلا گھونٹا جاتا اور کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ ایسے ہی تم گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے. بلال بھی بلال تھے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان قربان صحابہ نے کر کے دکھائی. بلال سے کہتے یوں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے اگر اسلام نہیں چھوڑو گے. آپ کی زبان اقدس سے پھر یہی جملہ نکلتا، احد احد، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اللہ ایک ہی ہے. اللہ ایک ہی ہے. 13 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں زندگی گزاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی صحابہ کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہی ہوتا رہا. 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ مدینہ ہجرت کریں. اب جب تمام مسلمان ہجرت فرما گئے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے، یہی انہوں نے مال و دولت بنایا تھا، تو جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، یہ مال تم نے یہاں سے کمایا یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. انہوں نے کہا یہ سامان تمہارا اور متاع ایمان میرا. مدینہ تشریف لے گئے سب کچھ چھوڑ کے. اللہ اکبر. سامان چھوڑا جا سکتا ہے، متاع ایمان نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. جان چھوڑی جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمامی سارا کچھ اپنا مال ساز و سامان سب مکہ میں چھوڑ کے حضور کی خاطر، اسلام کی خاطر مدینہ میں تشریف لے گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کافر اب آرام سے بیٹھ جاتے کہ بھائی تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب جو بھی تھا تمہارے علاقے سے نکل گئے. لیکن نہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، چونکہ انہیں دشمنی انسانوں سے نہیں تھی، اسلام سے تھی. اسلام جہاں جائے گا کافر کی دشمنی وہاں ساتھ جائے گی. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کو دشمنی ہے کچھ بھی نہیں سوائے اسلام کے. آج دنیا کے مسلمان اسلام چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کافروں کی یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، فرق پڑ جائے گا. یہ اسلام کے دشمن ہیں، باقی ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو جو بھی بہانے بناتے ہیں کبھی کیا صرف اور صرف اسلام کو مٹانے کی خاطر. لیکن اسلام کا یہ چراغ اللہ تعالیٰ نے بجھنے کے لیے نہیں جلایا. یہ چراغ انشاءاللہ تا قیامت فروزاں رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد بھی کفار نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی. وہاں مدینہ کے
गिरदा गिर जाकर इनके 10-10, 20-20 अफराद के जत्थे चक्कर लगाते, जहाँ मुसलमानों के ऊँट किसी चरागाह में चरते हुए नजर आते पकड़ के ले आते थे, और कोई इक्का दुक्का मुसलमान भी अकेला मिल जाता उसे भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते थे। मदीना जाने के बाद भी इनकी हरकतें बस नहीं हुई। उस वक्त फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आपके जानिसारों को इजाज़त अता फरमा दी। फरमाया उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त अता कर दी गई जिनसे काफिर लड़ते हैं इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ, उनको भी इजाज़त दे दी गई। सब्र कर लिया तुमने, ये बाज नहीं आते, अब तुम इन्हें मज़ा चखाओ, तुम भी लड़ो, खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। फिर रब ने साथ ये भी फरमा दिया व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को रब ने जिहाद की इजाज़त अता फरमाई, फिर साथ ये भी फरमा दिया डरना नहीं है। 5, 10, 20, 15, 30 कितने मुसलमान हो, नहीं डरना, अपनी तादाद को नहीं देखना, नज़र इस पे रखनी है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद पे कादिर है। सुभान अल्लाह, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। फिर दुनिया ने देखा रब ने मदद फरमाई, 313 मुसलमान हैं, खाली हाथ हैं, चंद तलवारें हैं, 2-3 घोड़े हैं, चंद नेज़े तो थे ही नहीं, तीर थे चंद और तलवारें थी, और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर है पूरे जंगी साजो सामान से लेस। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ उन 313 मुसलमानों ने कुफार के 1000 के लश्कर को शिकस्त फाश दी। अल्लाह अकबर। 70 अफराद को कत्ल किया, 70 को गिरफ्तार करके लाए, बाकी भाग गए। अल्लाह अल्लाह। रब ने मदद फरमाई, ऐसे मदद फरमाई। उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है लातों के पूत बातों से नहीं मानते। सब्र करते रहें, आप बर्दाश्त करते रहें। सामने वाला इंसान हो तो वो तो समझ जाता है कि मुझसे गलती हुई है, उसने बर्दाश्त कर लिया, आएगा माजरत करेगा। लेकिन सामने वाला अगर शैतान हो ना, फिर उस पे बर्दाश्त करना या सब्र करने का कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे शख्स को ठुकाई करके सीधा किया जाता है, फिर उसे समझ आती है। अल्लाह